کچھ گلیاں صرف راستے نہیں ہوتی، وہ خوف کی گزرگاہیں ہوتی ہے، اور راشد غلطی سے ایک ایسی ہی اندھی گلی میں جا نکلا جہاں لوگوں کے بقول جو ایک بار گیا وہ لوٹا نہیں۔ راشد ایک چھوٹے سے قصبے میں کام کی غرض سے نیا آیا تھا۔ اسے ایک پرانا سا کرائے کا مکان ملا، شہر کے کونے میں ایک سنسان علاقے میں۔ مکان سستا تھا اور راشد کو ویسے بھی تنہائی پسند تھی۔ مکان کے سامنے ایک تنگ سی گلی تھی، اندھی، خاموش اور بے چراغ۔ شام ہوتے ہی وہ گلی بالکل خالی اور سیاہ ہو جاتی تھی۔ پہلی 2 راتیں خاموشی سے گزر گئیں، لیکن تیسری رات کچھ عجیب ہونے لگا۔ راشد رات کو اکثر دیر تک کام کرتا تھا۔ اس رات جب وہ کام ختم کر کے بستر پر لیٹا، اچانک اسے کھڑکی کے باہر کچھ ہلچل محسوس ہوئی۔ پہلے تو اس نے سوچا شاید ہوا چل رہی ہو، لیکن پھر ایک مدھم سی سرگوشی سنائی دی۔ واپس چلے جاؤ۔ راشد نے فوراً کھڑکی بند کر دی، لیکن اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ رات بڑی مشکل سے کٹی۔ اگلے دن بجلی چلی گئی۔ راشد نے موم بتی جلائی اور کھڑکی کی طرف بڑھا۔ گلی میں گھپ اندھیرا تھا، لیکن ایک کونے میں اسے ایک سایہ دکھائی دیا۔ وہ بالکل ساکت کھڑا تھا، جیسے بس اسے گھور رہا ہو۔ راشد نے پلک جھپکی، اور جب دوبارہ دیکھا، وہ سایہ کچھ اور قریب آ چکا تھا۔ راشد کے بدن میں سرد لہر دوڑ گئی۔ اس نے فوراً کھڑکی بند کی، دروازہ لاک کیا اور اپنے کمرے میں جا کر چھپ گیا۔ رات کے تقریباً 2 بجے کا وقت تھا۔ راشد نے سنا کہ دروازے پر کسی نے ہلکی ہلکی دستک دی۔ ٹھک ٹھک ٹھک، ہر 10 سیکنڈ بعد ایک اور دستک۔ راشد نے گھبرا کر زور سے کہا، کون ہے؟ کوئی جواب نہ آیا۔ پھر اچانک دروازہ خود بخود چرچراتا ہوا آہستہ آہستہ کھلنے لگا۔ اس آواز سے راشد کا خون خشک ہو گیا۔ وہ ڈرتے ڈرتے دروازے تک گیا، باہر جھانکا، لیکن وہاں کوئی نہ تھا، صرف ٹھنڈی ہوا، اور اس میں گونجتی ہوئی ایک سرگوشی، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ صبح ہوتے ہی راشد دوڑتا ہوا محلے کی جنرل سٹور پر گیا۔ اس نے دکاندار سے پوچھا، بھائی اس مکان میں پہلے کون رہتا تھا؟ دکاندار نے اسے حیرت سے دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، بھائی وہ مکان تو 7 سال سے خالی پڑا ہے۔ آخری کرایہ دار بھی یہی کہتا تھا کہ دروازہ خود بخود کھلتا ہے، آوازیں آتی ہیں، لیکن پھر ایک دن اس کی لاش اسی مکان کے بیسمنٹ میں ملی تھی۔ راشد کے قدموں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ تو جانتا ہی نہیں تھا کہ اس مکان میں کوئی بیسمنٹ بھی ہے۔ اس رات راشد نے فیصلہ کیا کہ وہ فوراً یہ مکان چھوڑ دے گا، لیکن جیسے ہی وہ اپنا سامان پیک کرنے لگا، پھر وہی سرگوشی سنائی دی، نیچے آؤ۔ بیسمنٹ میں راشد کا بدن لرز اٹھا۔ وہ دروازے کی طرف بھاگا، لیکن بیسمنٹ کا دروازہ خود بخود کھل چکا تھا۔ گہرے اندھیرے سے وہی سایہ باہر نکلا، آہستہ آہستہ راشد کی طرف بڑھنے لگا، اور آخری آواز جو راشد نے سنی وہ تھی، اب تم بھی وہیں رہو گے جہاں میں ہوں۔ اس رات کے بعد راشد کبھی نظر نہیں آیا۔ مکان پھر سے ویران ہو گیا، اور اب اندھی گلی میں ایک نیا سایہ کھڑا رہتا ہے۔ جو بھی اس گلی سے گزرتا ہے، اسے لگتا ہے جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔